وزراء صاحبان کو ایک بیماری ہے، اپنی کارکردگی بیان، اپنی وزارتوں کی کارکردگی بیان نہیں، میں وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں سوال پہ آئے نا جی۔ پچھلے ریلوے میں وہ کہہ رہے ہیں، کسی نے نہیں کہا کہ مسلم لیگ نے ریلوے میں کچھ کیا ہے کہ نہیں، وزیر صاحب جواب دے رہے ہیں کہ مسلم لیگ کے دور میں سرکولر ریلوے شروع ہی نہیں ہوا۔ یہ کوئی جواب بنتا ہے صاحب؟ یہ رولز کے مطابق انہیں وزراء کو کہیں کہ باقی وزیر تو آتے نہیں ہیں، ریلوے کا وزیر جب سے وزیر بنا ہے قومی اسمبلی میں نہیں آیا، مجھے لگتا ہے کہ وہ سرکولر ریلوے مکمل ہونے کے بعد آئے گا۔ تو جناب میرا سوال یہ ہے، ان کو کہیں کہ ٹو دی پوائنٹ رہیں۔ یہ جو کاٹن کی پیداوار تھی اس ملک میں جناب اسپیکر، وہ 1,40,00,000 بیل کے برابر تھی۔ آج پچھلے 30 سالوں میں ان کے دور حکومت میں کوئی لگ بھگ 56 لاکھ بیل پہ آ گئی ہے۔ مجھے ذرا وزیر صاحب اس کی وجوہات بجائیں، اور یہ چوتھا سال ہے ان کی حکومت کا۔ میں اس چیلنج کرتا ہوں کہ سب سے کم سبسڈیز اس گورنمنٹ نے دی ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ سے اگر کمپیریزن کریں، انہوں نے بات کی ہے 10 ارب روپے کی۔ تو جناب اسپیکر، یہ جو ادویات ہیں، جو جتنی بھی سبسڈیز تھیں وہ ساری اس حکومت نے ختم کی، ریسرچ کے لیے کوئی پیسے نہیں رکھے، ان کی وزارت ناکام ہوئی ہے جس کی وجہ سے کاٹن کی پیداوار کم ہوئی ہے۔ ہمیں یہ جواب دیں کہ آج پاکستان کے 30 سال کے دور میں سب سے کم پیداوار کاٹن کی کیوں ہوئی ہے جبکہ 3 سال سے ان کی حکومت ہے؟ شکریہ جی۔ علی محمد خان صاحب۔ سر مجھے نہیں پتا تھا سچی بات اتنی کڑوی ہوتی ہے، واقعی سچی بات کی تکلیف بہت پہنچتی ہے۔ اتنی نہ بڑا پاکی داما کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے قبا دیکھ۔ ہاں ہماری پرفارمنس خراب ہے نا جی، ہم نے کسان کو سپورٹ نہیں کیا، اس لیے پاکستان کی تاریخ کی بمپر کراپ ویٹ کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور ہماری پرفارمنس خراب ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ کی ایگریکلچر ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور ہماری پرفارمنس خراب ہے کہ ویلیو ایڈیشن جو ہے ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بڑھ رہی ہے۔ ہماری پرفارمنس خراب ہے، اسی وجہ سے ہماری 22.9% ٹیکسٹائل ایکسپورٹ بڑھی ہے، اور ہماری پرفارمنس خراب ہے اسی وجہ سے آپ کے فیصل آباد کی 50,000 پاور لومز اس حکومت میں سٹارٹ ہوئی ہیں۔ یہ ہماری پرفارمنس خراب ہے، اس وجہ سے یہ ساری ترقی ہو رہی ہے۔ بہت شکریہ جی۔ راجہ پرویز اشرف صاحب۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ وقفہ سوالات جو ہے بڑا ہی اہم ہمارے اس ہاؤس کی بزنس کا حصہ ہے، جس میں ممبران اپنے سوالات تیار کرتے ہیں اور اسپیسیفک کویسچنز ہوتے ہیں، اس میں تقاریر نہیں ہوتی، اور اس میں ریلیونسی جو ہے وہ بیسک ایسنس ہے اس بات کا، کہ اگر آپ کا کویسچن ہے اور آپ نے اس کا ریلیونٹ جواب نہیں دیا، بلکہ آپ نے ادھر ادھر کے سارے معاملات اس میں بیان کر دیے اور وقت ضائع کر دیا، تو دس از ویسٹ آف ٹائم۔ اور یہ میں گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے آنریبل منسٹر ہیں اور سب ان پر بوجھ ہے، کوئی اور وزیر جواب دینے کے لیے آتا نہیں، سارے فرنٹ بینچز ان کے خالی ہوتے ہیں، سنجیدگی ہے نہیں ہے، اور ان کو شاید میرا خیال ہے صحیح بریف نہیں کیا جاتا۔ اب آپ دیکھیں جناب اسپیکر کہ معاملہ تھا شوگر کا، اور یہ فرما رہے ہیں کہ جی ایک طاقتور مافیا ہے، طاقتور لوگ۔ جناب اسپیکر، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اس ہاؤس کو بتایا جائے، اس ایوان کو بتایا جائے کہ وہ طاقتور لوگ کون ہیں، اور کیا وہ حکومت سے زیادہ طاقتور ہیں؟ اگر کوئی مافیا حکومت سے زیادہ طاقتور ہے تو پھر آپ کو حکومت کرنے کا حق نہیں ہے جناب والا۔ ایک بات آپ بھی وہی تقریر کر رہے ہیں وقفہ سوالات میں، اگر آپ نصیحت کر رہے ہیں تو آپ کو تو صرف تقریر نہیں کرنی چاہیے، آپ کو سوال اسپیسیفک پوچھنا چاہیے تھا۔ میں صرف آپ یہ پھر کہہ رہا وہی ہوں، تو پھر کیا فرق رہ گیا سب انہوں نے آپ تقریر کی ہے تو بڑی میں اس پوزیشن پہ رہ چکے تقریر ہیں کے جواب میں ان پہ وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب آپ کہتے ہیں کہ بمپر کراپ ہوئی ہے گندم کی، بہت ڈھول بجائے گے، اب آٹا مہنگا کیوں ہوا؟ اس کا عوام کو کیا فائدہ ہوا آپ کے بمپر کراپ کا؟ تو مقصد یہ ہے کہ آپ نے زراعت کے شعبے میں جتنا بھی کچھ کیا ہے اس کا اثر تو الٹ آ رہا ہے عوام کے اوپر، تو اس لیے آپ اپنی سٹیٹمنٹ ٹھیک کریں۔ خالی سٹیٹمنٹ سے یا ڈھول بجانے سے یا فلور آف دی ہاؤس لمبی لمبی تقریریں کرنے سے پاکستان کے عوام کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ جی۔ علی محمد خان صاحب۔ سر ہم سابق وزیر اعظم صاحب ہیں، اس لیے بہرحال عہدے کا احترام اپنی جگہ پہ موجود رہنا چاہیے۔
تو صرف اتنا میں کہوں گا کہ ہم آدمی ہیں، تمہارے جیسے تم کرو گے ویسے ہم کریں گے. تو اگر ٹیکنیکل سوال آتا ہے، آن ریکارڈ ہے کہ میں یا ہمارا کوئی بھی وردی منسٹر یہاں پہ ٹیکنیکل سوال کا ہمیشہ ٹیکنیکل جواب آتا ہے، لیکن چونکہ ہم سیاسی مخلوق ہیں، آپ بھی اور ہم بھی، تو سیاسی مخلوق اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی. جب آپ سیاست کریں گے تو پھر ہمارے بھی اندر رگے سیاست بھڑک جاتی ہے، تو اس کا جواب آ جاتا ہے. آپ نے پوچھا کہ وہ طاقتور لوگ کون ہیں؟ آپ نے پوچھا وہ طاقتور لوگ کون ہیں؟ ہمارے سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب نے پوچھا کہ جنہوں نے جناب اتنا شوگر انڈسٹری میں کنٹرول کیا اور جنہوں نے جس پہ حکومت کا ہاتھ جو ہے وہ نہیں پڑتا، ہم نے تو ڈالا ہاتھ، ہم نے تو پکڑے لوگ، ہم پہ تو ہمارے خلاف تو ریئیکشن آیا. لیکن آپ نے پوچھا کہ وہ طاقتور لوگ کون ہیں، تو میں آپ کو دور نہیں لے جانا چاہتا. آپ ذرا لاڑکانے پہ نظر ڈالیں اور آپ رائبل پہ نظر ڈالیں، شاید نظر آ جائیں. آن ریکارڈ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کی لیڈرشپ ہے، سیاست میں آنے سے پہلے ان کی شوگر ملز کتنی تھیں اور آج ان کی شوگر ملز کتنی ہیں؟ کسی کا نام نہیں لیتا. آپ سمجھدار لوگ ہیں، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. جی محترمہ مسرت رفیق میسر صاحبہ اگلا سوال پوچھیں. جی اگلا سوال پوچھیں. جی سوال نمبر بتائیں. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. سوال نمبر ہے میرا 174. جی جواب پڑا ہوا سمجھا جائے، ضمنی سوال پوچھیے. میرا سپلیمنٹری سوال یہ ہے کہ وزیر صاحب نے بتایا ہے کہ یوٹیلیٹی اسٹور پر موجودہ اشیاء کی قیمتیں اوپن مارکیٹ کے مقابلے میں کم ہیں. کیا یہ بتانا پسند کریں گے کہ یوٹیلیٹی اسٹور میں موجودہ اشیاء کی قیمتیں اوپن مارکیٹ کے مقابلے میں کتنی کم ہیں؟ اور اس کے علاوہ یوٹیلیٹی اسٹور پر تیل اور گھی کی ناقص برانڈ پڑے ہیں اور اچھے برانڈ جیسے کہ ڈالڈا کوکنگ آئل وغیرہ وہ نہیں ہے، اور اس کے چاول اور دالیں کی کوالٹی بھی اتنی خاص نہیں ہے اور اس کا وزن بھی کم ہے. جی محترمہ عالیہ حمزہ ملک صاحبہ مائک آن کریں. جی ہو گیا. جی تھینک یو اسپیکر صاحب اینڈ تھینک یو آنریبل ممبر. سب سے پہلے تو میں اپنی آنریبل ممبر کو اپریشیٹ یہ کروں گی کہ یہ بہت محنت کر کے آتی ہیں اور ہر ٹاپک کے اوپر یہ کوسچن پوچھتی ہیں اور سپلیمنٹری کوسچنز بھی ان کے بہت اچھے ہوتے ہیں. سر یوٹیلیٹی سٹورز کی اگر میں یہ بات کروں اور انہوں نے کہا ہے کہ اشیاء خرد و نوش، تو سر 1.5 سال ہم نے یوٹیلیٹی سٹور کے اوپر پرائسز کانسٹنٹ رکھی اور کانسٹنٹ رکھ کر عوام کو 75.4 ملین عوام کو ہم نے وہاں سے ریلیف دیا. میں نے کل بھی یہ بات کی تھی اور آج میں مزید ڈیٹا اسی لیے لے کر آئی ہوں تاکہ میں یہ بتا سکوں کہ ہم کس مشکل حالات میں رہ کر بھی عوام کو ریلیف، یعنی حکومت پاکستان اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب اپنے اوپر جبر کر کے جس طرح سے عوام کو ریلیف پہنچا رہے ہیں. سر یہ میرے پاس آیا ہے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن آف یونائٹڈ نیشن کا ڈیٹا اور میں نے اس کے انڈیکس منگوائے پچھلے 10 سال کے اور یہ آن لائن اویلیبل ہے یو این کی سائٹ کے اوپر. کوئی بھی جا کر گوگل کرے گا تو اسے مل جائے گا. سر میں نے 2018 میں دیکھا تو فوڈ پرائس انڈیکس 95.9 تھا جو آج جولائی 2021 کے اندر 123 پر چلا گیا. اگر میں صرف ویجیٹیبل آئل کی بات کروں تو جو انڈیکس 2018 میں 87.8 تھا آج وہ 155.4 ہے اور اگر میں شوگر کی بات کروں تو وہ 77.4 تھا جو آج 109.6 ہے. سر اس سے پہلے بھی بہت زیادہ بات کی گئی کسان کو ریلیف دینے کی، یہاں پر بات کی گئی امپورٹ. سر ہم آج امپورٹ بیسڈ اکانومی سے ایکسپورٹ بیسڈ اکانومی کے اوپر جا رہے ہیں. یہاں پر بات تو جب کی جاتی ہے نا کہ کاٹن کے اوپر اکبر اللہ اکبر.